اور ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ میرے ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہو پایا ہوں، یہ اصل میں آپ تک اس لیے بات پہنچا رہا ہوں شاید اس کا کوئی حل نکل آئے۔ میرے یہ کوئی ایسا کوئی پٹھا ہے جو پیچھے یہ بائیں طرف جو ہے یہ چڑھ گیا ہے یا کیا چکر ہے، کوئی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ڈاکٹرز نے دوائیاں چیزیں سب دیکھ لیا ہے، اس قدر اس کی تکلیف ہے کہ ساری رات ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سویا جاتا، ایک منٹ کے لیے بھی۔ آج رات بھی میری ساری ایسی ہی گزری ہے۔ تو صبح پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا۔ تو آپ کے میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا آدمی یا معالج ہو جو دیسی بھی ہو یا ڈاکٹر ہو تو وہ مجھے ضرور اس کی اطلاع کریں، کیونکہ اب جو ہے صورتحال بہت بگڑ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں پڑھ بھی نہیں پاتا، بیٹھ بھی نہیں پاتا، نہ لیٹ سکتا ہوں، کچھ بھی، بڑی انتہائی مشکل حالات سے گزارا۔ تو جمعہ بھی اس لیے میں نے چھوڑا کہ اب میرے وہ یہاں پر پین ہوتی بہت زیادہ، اسی کے لیے میں نے جمعہ بھی، سب ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا آدھا گھنٹے سے زیادہ جمعہ نہ پڑھائیں، 40 منٹ سے زیادہ نہ پڑھائیں، آپ جمعہ چھوٹا کر دیں۔ تو پہلے تو میرا دل، میں نے کہا میں یہ آخری مطلب جمعہ ہی نہ چل رہے ہوں کہ جو میری حالت ہوتی جا رہی۔ تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ قبول فرمایا، تو اللہ کے نبی کے مشورے کے جس طرح قبول فرمایا اسی سنت پر میں نے عمل کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا خطبہ کر دیا ہے۔ آپ ٹائملی آ جایا کریں، جب تک مجھے صحت نہیں ہوتی تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری اللہ سے بڑی دعا ہے، 4 مہینے سے جو ہے نا ویسی گرفت میں آ گیا ہوں، اور وہ ہے یہ مجھے آج ہمارا نوجوان لڑکا کہہ رہا تھا کہ سر جی یہ آزمائش تو نہیں، میں نے کہا اللہ اللہ اللہ، آزمائشیں تو ولیوں اور نبیوں کی ہوتی ہیں، ہماری تو گرفت ہوئی گناہوں پر، یہ گناہ کیے ہوئے ہیں جن کی پکڑ میں ہم آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے، ہم کہاں آزمائشیں دینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں میرے لیے اپنی تہجدوں میں عام حالات کے اندر کہ یا اللہ کاشف صاحب کے گناہ معاف فرما کے، تو اے اللہ آپ ان کو جو ہے اس مرض سے نجات عطا فرما دیں، کیونکہ اس قدر یہ ہے کہ ناقابل بیان اور ناقابل برداشت ہے۔ ایسی صورتحال ہے کہ بالکل ایک لمحہ بھی جو ہے نا، ساری رات جو ہے نا یا تو کوئی اٹھ کے دبا دے ورنہ میں کسی کو تنگ نہیں کرتا، تو بس پھرتا رہتا ہوں اسی طرح۔ رات بھی جب بارش ہو رہی تھی میں باہر اپنی پین لے کے ادھر ہی بیٹھا رہا، تو اتنی ٹھنڈ بھی اور ساری، بس اللہ کا ذکر کیا۔ میں نے کہا یا اللہ دیکھ لے تہجد بھی صحیح نہیں پڑھی جاتی، تو مطلب جلدی ختم کرنے کو ہوتی کیونکہ بیٹھا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، گناہوں کو میرے معاف فرما دے، اور جو منہ سے کوئی بعض اوقات منہ سے نکلے ہوئے لفظ جو ہوتے ہیں انسان اس کی گرفت میں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ساری نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے۔ یہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، کسی کی تضحیق کر دی، کسی کو طنز کر دیا، کہیں تکبر کا اظہار کر دیا، کہیں اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ میں آ جاتی ہیں، اور پھر ایسی آتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ساری نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ تو یا اللہ بلا شبہ ہم نے یہ سب کہے ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم نے اگر کہیں، میں تو اگر والی بات ہی نہیں کہتا اللہ تعالیٰ سے، آج تک میں اگر والی کہ یا اللہ اگر میں نے کیا، اگر کیا کیا، یا اللہ کیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جن کو میں بھی نہیں جانتا کہ یہ گناہ ہے اور میں اس کو نیکی بنائے بیٹھا ہوں، نیکی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان گناہوں کو، اور وہ کیا کہ نہیں کریں اللہم اغفر لی وما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی، وہ گناہ جو مجھ سے سر زد ہو گئے اور مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کیا تھے۔ یہ ہے ہماری زندگی، جب نعمتوں کی بندش ہو جائے، جب نقصان کہنا کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ بھی کہنا کچھ جن آ گیا ہے، سب سے مصیبت آتے ہی سب سے پہلا ڈاکہ توحید پر پڑتا ہے۔ شیطان کا پہلا ڈاکہ جو پڑتا ہے دن دیہڑے وہ توحید پر پڑتا ہے، وہ کہتا ہے تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور آپ پھر بابوں کے پیچھے اور ان کے پیچھے اور ان کے پیچھے۔ کسی نے کچھ نہیں کر دیا، تم نے اپنا بیڑا گر خود ہی کر لیا۔ یہ کیوں نہیں آپ کہتے؟ بھاگے پھرتے کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا کہ میری نمازیں کدھر کو چلی گئی ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا کہ میں اتنا رزق پانے کے بعد، اللہ کے قریب ہونے کے بعد میں نے تہجد شروع کر لی کہ نہیں کر لی، کوئی نہیں دیکھتا میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب مجھے تہجد شروع کر لینی چاہیے کیونکہ ان کے مستقبل داؤ پر لگ جائیں گے، کوئی تو ہو جو ان کی میری دعاؤں کے حصار میں ہو۔ میری نانی مرحومہ
کہتی ہیں کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کتنی عمر کے اندر تہجد شروع کی. میں نے ان کو جب بھی پایا وہ 1:30 بجے کے قریب، میری اب بھی 1:30 بجے آنکھ کھلتی، میں بچپن میں تھا تب بھی ایک دفعہ رات کو 1:30-2 بجے کھلتی، تو میں ان کو سجدے میں پاتا تھا کہ وہ سجدے میں پڑی ہوتی تھی. گرمیوں کی چھٹیاں ہوں یا سردیوں میں وہ میرے پاس رہنے آتی تھی، گرمیوں میں ان کے پاس جاتا تھا. میں ان کو 3 مہینے تہجد میں پاتا تھا. ان کے ہوتے ہوئے ان کے 8 بچے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے ہم بڑے ٹھیک ٹھاک تھے. ادھر میری نانی کا انتقال ہوا، ادھر 8 کے 8 بچوں پر آزمائشیں آ گئی. میں نے بڑا غور کیا یہ کیا ہو گیا سب پر. مجھے پھر یاد آیا کہ وہ تہجد کے وقت اپنے 8 بچوں کے لیے اتنی دعا کیا کرتی تھی. میں نے کہا رحمت کا دروازہ تھا، وہ کھلا تھا، اب وہ دروازہ بند ہو گیا، مصیبتیں شروع ہو گئیں. ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں اور نیک ہونا، وہ بچوں کے لیے خدا کی طرف سے رحمت کا دروازہ ہوتے ہیں، وہ آڑ بن جاتے ہیں. اگر آپ کے بچے تکلیف میں ہیں نا تو یہ آپ کے کیے گناہ ہیں. آپ تو ان کے درمیان میں رکاوٹ تھے، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں آنے ہی نہیں دیتے تھے. آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو رحمت کرنے پہ جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتی تھی. سفید بال، اللہ کہتے بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے کانپتے ہاتھ اور اس کی سفید داڑھی، مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ نہ سوچیں کہ اب آپ کی داڑھی سفید ہوگی، اب نہیں ہوتی داڑھی سفید، اب سیاہ داڑھی میں چلے جاتے ہیں. 40-45 سال کی عمر میں بندے جا رہے ہیں. سفید داڑھی ہونے کا انتظار نہ کریں. آپ کے جب بچہ ہو گیا ہے نا، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ بدل جائیں. اب آپ وہ پہلے نہیں ہیں کہ آوارہ اور آزاد تھے. یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ مزید آوارہ اور عیاش ہو جاتے ہیں. یہ اصل چیز ہے. اپنی جاننے کی لگن کی طرف رکھیں. تو عزیزو، میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کی بات کبھی نہیں کرنی کہ اگر اللہ میں نے میرے منہ سے نکلا تو مجھے معاف فرما. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو اقبالی مجرم بنا کر پیش کرنا کہ یا اللہ میں کرتا رہا ہوں. کون سا دن تھا جو میں نے تیری نافرمانی نہیں کی اور کون سا وقت تھا جب میں نے نافرمانی نہیں کی. لیکن میرے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ اللہ کو پکاریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کہیں ظالموں میں سے میں ہی ہوں. آپ نے تو کبھی ظلم نہیں کیا، خدا ظالم نہیں ہے. میں نے اپنی ذات پر ظلم کمائے جتنے کمائے ہیں. میں دن بھی ظلم کماتا ہوں، میں رات بھی ظلم کماتا ہوں. لوگ جن سے پوچھ نہیں جی اب 80 تک کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی. آپ کو کیسے پتا؟ آپ کی نگاہیں بعض اوقات اتنی زیادتی کر جاتی کہ کسی کا دل ہی ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. آپ کا چہرہ اٹھا کے کسی کی طرف نہ دیکھنا کسی کا دل توڑ دیتا ہے. آپ کا کسی کی طرف سے نگاہیں پھیر لینا کسی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. آپ کی ایک گھوری ہوئی آنکھیں آپ کے سامنے کسی کی تباہی لے آتی ہیں. اتنے نہ نیک بنے قیامت کے دن. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے فرمایا، ایک قرآن مجید میں آیت آتی کہ نکیلا، ان سے کہو، ایک ہوتی کھجور، ایک ہوتی کھجور کے اوپر چھلکا، اس کو قطمیر کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، گٹلی کے اوپر چھلکے، وہ تو قطمیر. ایک ہوتا ہے فتیلہ. فتیلہ ہوتا ہے کھجور کی جو چھلکا اتارے نا تو کھجور کا جو سینٹر ہوتا ہے، آپ اس کے اندر سے ایک دھاگا سا نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اتنا بھی کسی کا حق نہیں رکھوں گا. ایک ہوتا ہے اسی کے اندر نکیلا، وہ اس کو کھجور کو توڑے، چھلکے کو اتارنے کے بعد وہ جو فتیلہ اتارے اس کے اندر پھر ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اتنا بھی جو تم نے کیا کام اس کا بھی تمہیں جزا اور سزا دے دوں گا. قرآن مجید کی بڑی غور سے پڑھنا پڑتا ہے قرآن مجید کو. آپ تو تراویحیں آ رہی ہیں نا، ٹکا ٹک گھوڑا دوڑا رہے ہیں. یہ ہے تدبر کہ یہ لفظ اللہ نے جو استعمال کیے ہیں یہ کیوں کیے ہیں، کس وجہ سے اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. یہ سوچنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھ کر تفسیر سیکھنا. تفسیر ادھر ادھر کی باتیں نہیں مارنی ہوتی، اس کے پاس بیٹھ کر تدبر کرنا، پھر اپنی زندگی پہ نظر کہ میں نے قطمیرہ، فتیلہ، نکیلا، یہ کیا میری زندگی کے اندر یہ لفظ موجود ہیں؟
کیا میں نے کھجور کی گٹلی کے جو برابر کے چھلکے کے مالک نہیں کیا میں نے زندگی میں ان کو پکارا؟ کیا میرے وہ جو چھوٹا سا دھاگا ہے اتنی برابر کیا میں نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور اپنے ساتھ کی؟ اور وہ جو چھوٹا سا نقطہ ہے کیا اتنا نقطہ میرے دل پر غیر اللہ کا اور گناہ کا لگ تو نہیں گیا؟ یہ قلب اتنی حفاظت والا ہے. آپ سمجھتے کہ قلب جو ہے وہ اس کو جو چاہے، قلب کو تو آپ نے قلب بنایا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے قلب دل، ایک ہوتا ہے یہی کاف کے دو نقطے کی بجائے دوسرا کاف کشش والا، وہ اس کو کہتے ہیں کتا. نفس کو تو قلب کو آپ نے قلب بنا لیا، کتا بنا لیا. وہ ہر وقت لالچی رہتا ہے. کتے کی زبان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہڈی ڈالو تب بھی باہر، نہ ڈالو تب بھی باہر. ہر وقت لالچ کے اندر پھرتا ہے. تو عزیزو دعا کریں یا میرے لیے کریں تو بطور مجرموں کے کرنی چاہیے. کبھی بھی اپنے رسول اللہ نے کہا کوئی اپنے آپ کو پاک باز نہ کہے. قرآن مجید میں آتا کوئی اپنے آپ کو پاک باز نہ ٹھہرائے کہ میں بڑا پاک باز ہوں اور بڑا نیک ہوں، اس لیے اگر یا اللہ اس طرح ہوا ہے، اگر نہیں ہوا یا اللہ ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہاں زکوٰۃ کا تو پچھلی دفعہ صدقات اور زکوٰۃ کا میں نے کہہ دیا کہ ہمارے سننے جاننے والے جتنے بھی ہیں وہ ادھر ہی جمع کروائیں گے، کیونکہ جامعہ کے اتنے اخراجات ہیں، اتنے اخراجات ہیں. اللہ اللہ اللہ، ابھی تو یہ 60,000 کے برتن ہی آئے ہیں جو ادھر استعمال ہونے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارا تو اکاؤنٹ بھی اب خالی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بھرنے والا ہے انشاءاللہ العزیز. تو جو لوگ ہیں وہ یہاں جو جمعہ پڑھتے ہیں وہ یہیں کے ساتھ وفاداری ہر جو ہے اپنے اپنے کو دیں. آپ اپنی جہاں دارہ بنتا ہے وہاں آپ جمع کروائیں. آپ کے زائد جتنے بھی پیسے عام دنوں میں دینے ہوں آپ دیں. ان سے عبد المنان سے وہ اس کی رسید لیں، جمع کروائیں. اکاؤنٹنٹ ہیں وہ ہمارے، وہ وقاص صاحب ہیں، یہ ادھر شعیب بیٹھا ہے، ڈاکٹر عمر صاحب ہیں، سعید ہیں، وہ فرق ہیں، یہ سارے لوگ ادھر کی مرکز کی دیکھ بھال یہی کرتے کراتے ہیں. یہی ہے. میں تو اس میں ایک بطور خطیب کے ہوں یا ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس میں رکھتا ہوں. تو وہ تو ضروری ہے، تھوڑی سی چیک اینڈ بیلنس ان کو بھی حرکت میں لانا پڑتا ہے نا. یہ بھی سست ہو جاتے ہیں، دنیا دار بندے ہیں، بڑے پکے دنیا دار ہیں، بہت اتنے پکے ٹھکے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کیسے میں نے کھینچ کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا. تو یہ بڑے دنیا دار دنیا پرست بندے ہیں. میں جب یہ دنیا پرست ہے تو آپ کیسے ہوں گے جو دیتے ہی کچھ نہیں ہیں، جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام نے کہا نا دو اللہ کی راہ میں، آگے حضرت عثمان سونے چاندی کے ڈھیر لے کے، صدیق بھی آ گیا گھر کا مال لے کے، عمر بھی آ گیا، ڈھیر لگ گیا. ہاں اگلے دن نبی علیہ السلام کے پاس مسجد نبی میں ڈھیر لگا. ایک بڈھا مفلوق الحال، پھٹے پرانے کپڑے، انصاری صحابی بھی آ گئے. نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، 2.5 کلو کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسول اللہ کے سامنے رکھ دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنا مفلس ہوں کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. دینا چاہتا تھا اللہ کی راہ میں. ایک یہودی کے باغ میں کام کیا رات بھر، اس سے کہا 2.5 کلو کھجور ملے گی اور ساری رات میرے کھیت کو پانی دو گے، باغ کو. اس کے کنویں سے میرے ہاتھ دیکھے، میرے چھالے پڑ گئے، ساری رات میں نے پانی نکالا. اس نے صبح مجھے 1 سوا 2.5 کلو کھجور مجھے دی. یہی قبول فرما لے، میں تو یہی دے سکا ہوں. تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے. آپ نے فرمایا اس کھجور کو لے کر پورے ڈھیر پہ بکھیر دو. اس کھجور کی برکت سے اللہ سب کے صدقات قبول و منظور فرما لے گا. ابو بکر کا مال، عمر کے گھر کا آدھا مال، عثمان کے سونے چاندی کے گھوڑے، بڑے بڑے صحابہ کے کپڑے اور جوتے اور کھانے پینے کے غلے. اس لیے اپنے 1 روپے کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھنا، کیونکہ جس کو تم سمجھ رہے ہو دے رہے ہو وہ اس کو ہلکا نہیں سمجھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب کوئی مومن کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے. دائیں ہاتھ علامت ہے برکتوں کی. تو فرمایا اس طرح کر کے اللہ، وہ بندہ دے رہا ہوتا ہے جس کو، آپ کو کیا پتا پالنا کس کو کہتے ہیں.
آپ تو جانتے ہی نہیں، آپ نے تو انسانوں کو پالتے ہیں نا، اللہ کھجوروں کو پالتا ہے، گندم کو پالتا ہے، ہاں جی، جو کو پالتا ہے۔ اللہ کے پالنے کے انداز اور ہے، وہ اللہ ہے نا۔ آپ نے تو پالنے کا ایک ہی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جانور کو پٹھے ڈالو، اس کو رحمت کے پٹھے کھلاتا ہے، فضل کے پٹھے کھلاتا ہے، برکت کے پٹھے کھلاتا ہے۔ فرمایا پال پال کے اس سچی اللہ کی راہ میں دی ہوئی چیز کو روز قیامت انسان کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ بنا کر رکھ دے گا۔ احد پہاڑ۔ آپ کیا سمجھتے خدا کی راہ میں دیے ہوئے چیزیں ہلکی ہوتی ہیں؟ جب ایک سچے دل سے، اس لیے صدقہ اور خیرات، علماء نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ ایسے تھے جب وہ جمعے کی نماز کے لیے آتے تھے تو سب سے پہلا کام صدقہ نکالتے تھے۔ تو ایک ولی اللہ کے پاس ایک دن کچھ نہیں تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا، وہ انہوں نے دیکھا تو وہ فقیر جب انہیں مسجد کے دروازے پہ ملا تو انہوں نے اپنی جیب سے ایک پیاز نکال کے دیا۔ تو کسی نے پوچھا یہ آپ پیاز کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا آج میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کچا پیاز تھا، میں نے کہا چلو کسی کی ہنڈیا ہی بنے گی۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ رات کے اندھیرے میں بیٹھے تھے باہر، کوئی مانگ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک مشل پکڑی ہوئی ہے، دیا۔ انہوں نے پوچھا آپ دیا کیوں باہر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا اس لیے لے کر بیٹھا ہوں کہ کوئی سائل آئے، کسی کو دیے کی ضرورت ہو، تو میرے گھر میں یہی تھا، میں نے لکڑی لے کے اس کو تیل لگا کے تو اس کا دیا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ چلو کسی کی راہ میں چلتے ہوئے اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ آپ اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا سیکھیں، ہلکا نہ جانا کریں۔ آپ دیکھا کریں کہ صدقہ جو آدمی نکالتا ہے، وہ میں نے ابھی اپنا علاج صدقے سے کیا ہے، ابھی میں جو تھوڑا سا بیٹھا ہوں صدقہ نکال کے کیا ہے۔ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ ڈاکٹر کو جو پیسے دینے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مجبور آدمی کو دے دو، خدا صحت دے دیتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔